بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف موجودہ حکومت نے ایک بہت ہی افسوسناک اور بڑا ہی خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ قوم، وہ ملک جو اس وقت شدید ترین بدترین تاریخ کی مہنگائی میں پس رہا ہے، وہ عوام پس رہے ہیں، دوسری طرف سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ اب یہ موجودہ پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت بالکل لیٹ گئی آئی ایم ایف کے آگے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو لکھ کر دے دیا ہے کہ آپ کی ساری شرائط پر عمل ہوگا، یعنی سیلاب، بدترین مہنگائی تاریخ کی، پاکستان کی تاریخ 75 سالہ تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، 45% مہنگائی ہو گئی، 45%۔ آپ سوچئے ذرا، اور جو کہتے تھے تحریک انصاف نے بڑا برا کیا، وہاں پر جو ریکارڈ آیا تھا وہ 17% تھا، یہاں پر 45% مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ سوچئے، اور اوپر سے کیا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو لکھ کر دیا جا رہا ہے کہ جی سب شرائط مانیں گے۔ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی چونکہ شرائط ہیں، پیٹرول مہنگا کرنا ہے، گیس مہنگا کرنا ہے، وہ ہم کریں گے۔ ابھی مزید بجلی آپ نے دیکھا کتنی مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، تاریخ میں اس طرح کے بل کسی کے نہیں آئے۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جی ہم یہ تو بجلی تو کریں گے ہی، ابھی پیٹرول اور مہنگا کریں گے، گیس اور مہنگی کریں گے۔ آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا جلسے میں کہ مفتاح اسماعیل تم کوئی ٹرانسپلانٹ کرا لو، کوئی تھوڑا سا جگر گردہ دکھاؤ۔ ہمارے دور میں بھی جب وبا آئی تھی، ہم نے آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کیا تھا، ان سے دوبارہ مذاکرات کیے تھے، ان کو کنونس کیا تھا، سمجھایا تھا کہ اب جو وبا کا دور ہے اس میں ہم وہ شرائط اس طرح سے پوری نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو، دیگر سیکٹرز کو کس طرح سے مراحت وغیرہ دی گئی تھی، تو کس طرح لوگوں میں کتنے اربوں روپیہ بانٹا گیا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل جا کے نیگوشیٹ کرو، یہ گوری چمڑی سے اتنا نہ ڈرو، اتنی غلامی نہ کرو۔ لیکن جب ان کا لیڈر یا ان کی سوچ، ایک نظریہ یہ ہوگا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جب وزیر اعظم کے الفاظ یہ ہوں گے تو ان کا جو آگے سے کھلاڑی ہوگا مفتاح اسماعیل ہوتی ہے کہ ہم بیگرز ہیں۔ جب شہباز شریف جا کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں مانگنے نہیں آیا، آپ سمجھیں گے میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں، لیکن مجبوری ہے، تو مانگنے کا جو ایک فقیر بن کے جائیں گے آپ، تو پھر یہی حال ہوگا آپ کا۔ اب ہوا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب اب آپ کو یہ آئی ایم ایف کی شرائط سامنے لانا ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ بالکل چوری چھپے یہ کام ڈال دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ آپ سامنے لے کر آئیں کہ کن چیزوں پر آپ عوام پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، کیا کچھ لکھ کر دے رہے ہیں، کیا باتیں آپ آئی ایم ایف کی مان رہے ہیں۔ فواد حسین صاحب لکھ رہے ہیں مہنگائی کی شرح 44% سے زائد ہو چکی ہے، بجلی اور تیل کی قیمت ادا کرنا مڈل کلاس کے لیے ناممکن بن چکا ہے۔ ان حالات میں حکومت کو آئی ایم ایف ڈیل پر مکمل ڈسکلوجر دینا ہوگا۔ موجودہ حکومت میں شامل سیاستدانوں کی مالیاتی معاملات میں حیثیت متنازع ہے، ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا کچھ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ہمیں پوری طرح سے آگاہ کیا جائے کہ آئی ایم ایف کے بارے میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا ان کی شرائط مان رہے ہیں، جو لکھ کر اب دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ایک ایک چیز آپ کی مانیں گے، وہ ساری چیزیں لائیں کہ ابھی مزید کیا مانگنے والے ہیں۔ اب بھی ہر دفعہ کہتے تھے جی آئی ایم ایف کی تمام باتیں مان لی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی اکثر مان لی ہیں، باقی بھی مان جائیں گے۔ سوچئے ذرا، ابھی تک ساری باتیں نہیں مانی گئی تو یہ عوام کا حال ہو گیا ہے۔ اب خبر سنیے، حکومت کا بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ، سوچئے ذرا، یہ تازہ ترین خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حکومت نے مزید مشکل فیصلے کرنے کی تیاری کر لی، آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے کے لیے بجلی اور گیس مزید مہنگی کی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس مزید مہنگی کی جائیں گی، اخراجات کم کیے جائیں گے اور ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ ابھی ٹیکس لگا کر دل نہیں بھرا اس حکومت کا جی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نیپرا کے فیصلوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت فیول ایڈجسٹمنٹ کے فیصلوں پر بلا تاخیر عمل درآمد کرے گی۔ آپ نے دیکھ لیا پہلی کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں۔ ذرائع کے مطابق حکومت گورننس بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ صوبائی اینٹی کرپشن کے محکموں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اچھا، صوبائی اینٹی کرپشن کو وفاق میں نہیں، وفاق میں تو اپنے نیب کو فارغ کر دیا نا، وہاں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، صوبوں میں کر دیں، ہمیں کوئی نہ پوچھے۔ حکومت بجٹ میں مختص کردہ سبسڈیز ہی استعمال کرے گی، مزید سے کوئی سبسڈی نہیں دے گی، کوئی لوگوں کو سہولت نہیں دے گی۔ اکتوبر میں بجلی کی قیمت میں 91 پیسے فی یونٹ کا مزید اضافہ کیا جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی مرحلہ وار 50 روپے فی لیٹر تک بڑھائی جائے گی۔
تو آئی ایم ایف فکر نہ کرے جناب، یہ حکومت آئی کس لیے ہے؟ آئی ایم ایف کی باتیں ماننے کے لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس کل ہوگا جس میں پاکستان کے لیے 1 ارب 18 کروڑ ڈالر کی قرض کی منظوری کا جائزہ لیا جائے گا، یعنی پیر کو اجلاس ہونا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے 7ویں اور 8ویں جائزوں پر غور کرے گا۔ پاکستان آئی ایم ایف کی پیشگی شرائط پر عمل کر چکا ہے، پیشگی شرائط پر عمل ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف کو مزید اقدامات کی یقین دہانی کروائی جا چکی ہے کہ جی مزید بھی کریں گے، بجلی، پیٹرول، گیس، ہر چیز ہم مزید مہنگی کریں گے، ہم ٹیکس بھی مزید لگائیں گے۔ بس 1 ارب ڈالر آپ ہمیں دے کر تو دیکھیں، یہ تو ہو رہا ہے اب یہاں پر، عوام کی کسی فکر ہے؟ پھر یہ جو جھگڑا ڈال گیا کہ جی آئی ایم ایف کو کے حوالے سے جناب صوبائی وزیر نے، خیبر پختونخوا کے وزیر نے خط لکھ دیا، وہ بھی آپ نے دیکھا، سارا ڈرامہ سامنے آ گیا ہے، وہ پروپیگنڈا سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وعدہ خلافیاں کی ہوئی ہیں، اور اب ایک اور جناب کام کر رہے ہیں کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہم فنڈ ہی روک لیں گے، یعنی وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہم عدالت میں بھی نمٹ لیں گے کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ہم ان کو دیں گے نہیں، کہ چاہے ان کے لیے جب رقم نہیں ان کو جائے گی تو شاید لوگ ووٹ نہیں کریں گے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ سندھ کو اور بلوچستان کو آپ دیں گے لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اس لیے ان کو جناب فنڈز ہی ہم جاری نہیں کریں گے۔ اگر یہ آئی ایم ایف والا معاملہ اس طرح سے نہیں چلتا تو ہم نے بھی سوچ کے رکھ لیا، یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ اب عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، یاد ہے نا آپ کو، اور بڑی بات ہوئی، عمران خان سب کہتے ہیں جی رجیم چینج ہو گئی۔ اب دیکھیے کتنی خطرناک یہ خبر آ رہی ہے، کتنا خطرناک خوفناک الزام پاکستان پر لگ رہا ہے، الزام۔ افغانستان میں براستہ پاکستان ڈرون کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے اتوار کو باقاعدہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب یہ اب پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اتوار کو انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے، پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی ڈرون کارروائیوں میں اپنی فضائی حدود کے استعمال سے گریز کرے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ریڈار ہیں وہ تو تباہ کر گیا تھا امریکہ، لیکن ہماری انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے۔ اب وہ الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اب یہ ہو رہا ہے، چاہے آئی ایم ایف ہے وہاں بھی معاملات اور طرح سے چل رہے تھے، آج یہ حکومت بالکل ہی لیٹ گئی ہے، اب بندہ کیا کرے؟ اب دیکھیے نا، آئی ایم ایف فنڈز ریلیز پر حکومت پی ٹی آئی آمنے سامنے، فواد کی دھمکی کے بعد سرپلس فنڈز پنجاب کے پی کو ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے پی حکومتیں عدالت جاتی ہیں تو بھی حکومت سامنا کرنے کے لیے تیار ہے ذرائع سے، یعنی اب ان کے جو فنڈز ہوں گے جو ان کا حق ہے پنجاب کا اور کے پی کا وہ نہیں ان کو ملے گا، جو الٹا ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ پھر پختونخوا کے خط پر وضاحت کے لیے پاکستان کا آئی ایم ایف سے رابطہ، معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی، اور اسی خبر میں آگے جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فکر نہ کریں کہ ہم یقین دہانی کروائی ہے کہ صوبے وفاق اپنے وعدے پر قائم ہیں اور آئی ایم ایف معاہدے پر ہر حال میں عمل درآمد ہوگا، ہر حال میں عمل درآمد ہوگا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی ذات پر مثبت رد عمل دیا ہے جی، کہ پاکستان کہہ رہا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں جی ہر حال میں ہم عمل کریں گے، ہمارے لیے آپ سب کچھ ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب ذرا سی آج بات ہو رہی ہے کہ جی آئی ایم ایف سے رینیگوشیٹ کریں تو پرانا آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں جی وہ آئی ایم ایف، یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے بات بھی کوئی کس طرح کر سکتا ہے، یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش ہے، آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہی، آئی ایم ایف سے رینیگوشیٹ یا آئی ایم ایف کی کوئی شرائط نہ ماننے کی بات نہیں کرنی، نہ اس طرح نہیں کرنا۔ اور میں خود دیکھ رہا ہوں، آپ کو یہ مل جائے گا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کا انٹرویو جس میں کہتے ہیں جب اپوزیشن میں تھے کہ جی آئی ایم ایف کی بات ماننی، کیا آئین میں تو یا تو لکھا ہوتا آئین میں بڑی غلطی ہو گئی، یا تو لکھا ہوتا جی ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننی ہے، آئین میں درج ہے۔ جب آئین میں درج نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ نے ساری شرائط ماننی ہے یا منو ان عمل کرنا ہے یا اس سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر یا تو آپ آئین میں لکھ دیتے نا، تو اب آئین میں نہیں لکھا تو دیکھیں تب عمران خان پر تنقید ہوتی تھی۔ ایسر اقبال صاحب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہاں احتجاج کر رہے ہیں، اسمبلی میں احتجاج کر رہے ہیں کہ بیچ دیا، پہلے مشرقی پاکستان اس طرح بکا تھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو بیچ دیا، پاکستان آئی ایم ایف کو پاکستان بیچ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ خبردار آئی ایم ایف کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ اپوزیشن میں کہتے تھے آئی ایم ایف کو عمران خان نے بیچ دیا ہے، پاکستان یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اب مانتے کہ آئی ایم ایف سے ریگوشیٹ کیا تھا، اس وقت اتنی سخت شرائط نہیں تھی۔ آج دیکھیے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف کیا کہتے ہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں جو عمران خان کہہ کر گیا تھا، ہم نے تو کوئی نئی بات نہیں کی۔ اچھا پھر آپ نے وہ صحیح مان لیا اگر یہ بات بھی مان لیجئے تو، اور آپ نے تو اس سے ایکسٹرا باتیں مانی ہیں جناب، پیٹرولیم لیوی کہاں سے کہاں لے گئے، سارا کچھ کہاں سے کہاں کر گئے، ٹیکسز کدھر سے کدھر لے گئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں، سب چیزیں پکڑی جا رہی ہیں۔ تو اسی سے جڑی چند اور خبریں جناب، عمران خان صاحب نے قوم سے مالی امداد کی اپیل کرنے کا سوچ لیا ہے اور سیلاب متاثرین کو مکانات دوبارہ بنا کر دیں گے، پرویز الہی صاحب نے کہا ہے۔
پھر عمران خان کا بیان، کرپٹ ٹولے کو کوئی پیسے نہیں دے گا، سیلاب ہو یا جنگ، حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب، جب ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فرض ہے ہم وہ ادا کریں گے، سیلاب زدگان کی مدد ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نواز شریف کے ساتھیوں کی تنقید کی زد میں، تو نواز شریف بھی مفتاح اسماعیل سے خوش نہیں ہیں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ تو پہلے اپنا گھر تو درست کر لیں، اگر عمران خان پر آپ کہتے ہیں جی وہ IMF کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے، خبردار۔ حکومت اگر KP حکومت کے مالی مسائل کو دور کرتی تو تیمور جھگڑا خط نہ لکھتے شوکت ترین۔ وہ کتنے دنوں سے، ہفتوں سے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے فنڈز ریلیز کریں، ہمارے فنڈز ریلیز کریں، جو پہلے فاٹا ہوتا تھا اس کے بھی آپ نے فنڈز روک لیے، سیلاب بھی آ گیا، ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ جب خط لکھا تو اس پر واویلا کر دیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی IMF سے گڑبڑ ہو تو سارا الزام عمران خان کو دے دیا جائے، یہ وجہ ہے، ورنہ خط تو وفاق حکومت نے لکھا، کتنے دن گزر گئے ہیں، آپ معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا جی، پھر مفتاح اسماعیل خط کے معاملے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، تیمور سنی جھگڑا نے یہ بات واضح کر دی۔ اچھا، اور جناب آخر میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چیزیں زیادہ دیر دب نہیں سکتی، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ دیکھیں نا، مفتاح اسماعیل IMF سے بات کر کے ریلیف لیں، عمران خان صاحب نے وہاں جیلم کے جلسے میں یہ بات کہی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے پھر جناب اس طرح کے بیانات آنے لگ گئے ہیں کہ جی حکمران IMF کی مدد کے انتظار میں کھائی میں گریں گے، یہ سارا کچھ IMF کے آگے۔ تو جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ قومی مفاد میں فیصلے نہیں کر رہے، آپ صرف IMF کو جو خوش کر رہے ہیں، جو اس کی ڈکٹیشن آ رہی ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ صحافی، وہ سب دانشور معیشت کے ماہرین جو پہلے تنقید کیا کرتے تھے IMF کی ڈیل پر، عمران خان پر بڑی شدید، آج وہ پتہ نہیں کس طرح ناگزیر کہہ رہے ہیں، اور ملک کی سالمیت، اور پہلے تنقید کرتے تھے IMF یہ کیسے، فلانا عمران خان IMF ہوئے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF تو پاکستان کے ساتھ، معیشت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور خبردار کسی نے کوئی اس پر انگلی بٹھائی، عمران خان کوئی بات بھی نہ کرے۔ تو یہ اب دوہرے رویے دیکھتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز جو دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک طرف تو کھڑے ہوں کم از کم، اگر کل IMF برا تھا تو آج کس طرح سے اچھا ہو گیا، یہ بھی بات ہمیں دیکھنی چاہیے اور سوچنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔